आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आप लोगों को आज 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 का मसला नंबर 3 जो है ये शुरू करवाऊँगा। इस मसले को आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए पहले 2 मसलों का पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आते तो उसके बाद इस मसले को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह ये है कि इसका जो सबूत हमने करना है उसमें मसला नंबर 1 का जो है और मसला नंबर 2 का इस्तेमाल है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से कि पहले मसला नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह आप लोग अंडरस्टैंड करें। उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग मेरे चैनल पर आकर उन्हें देख सकते हैं। तो अब इस तीसरे मसले को शुरू करते हैं। बहुत आसान मसला है, बस पहले और दूसरे मसले का थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल है, बाकी इसमें सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। चलें शुरू करते हैं। मसला नंबर 3 है। इसका मैं सबसे पहले दावा आम आप लोगों के लिए इसके सामने पढ़ देता हूँ। ये बहुत सिंपल दावा आम है, इसको याद भी आसानी से रखा जा सकता है। ये किसी दूसरे थ्योरम के दावा आम से मिलता भी नहीं है, इसलिए इसे इजी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। किसी मुसल्लस के तीनों इज़ला के अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं। हमने ये साबित करना है कि ये जो एक मैंने डायग्राम में मुसल्लस बनाई है ए बी सी, इस मुसल्लस की 3 साइड या ज़िले हैं ए बी, बी सी और ए सी। मुझे और हम सबको ये साबित ये करना है कि इनके जो हम अमूदी नासिफ खींचें तो वो हम नुक्ता हों। हम नुक्ते का मतलब कि ये तीनों जो अमूदी नासिफ खींचेंगे, मैंने 2 खींच के दिखाए हैं, तीसरे को हमने साबित करना है। तीनों अमूदी नासिफ जो हम खींचेंगे वो किसी एक नुक्ते पर मिलने चाहिए, हम नुक्ता होने चाहिए, एक नुक्ते पर मिलने चाहिए। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दावा आम की समझ आ गई है। तो इसके बाद मैं डायग्राम बनाई है मैंने, इसमें एक मुसल्लस बनाने को कहा है, मुसल्लस बनाई है। फिर ज़ाहिर है उसकी 3 साइड होती हैं, उनके मैंने अमूदी नासिफ खींचने थे, लेकिन तीनों अमूदी नासिफ नहीं खींचे। अगर तीनों ही खींच देंगे तो फिर साबित क्या करके देंगे। किसी 2 को मैंने बना लिया है अमल के अंदर, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और तीसरे साइड जो ए सी है, इसका जो अमूदी नासिफ है वो बना कर नहीं दिखाया, वो हमने सबूत में साबित किया है यहाँ पर कि हम अगर इसका अमूदी नासिफ खींचे ए सी का तो वो भी नुक्ता ओ पर किता होगा, यानी हम नुक्ता होगा बाकी दोनों के साथ। तो मालूम देख लेते हैं। एक मुसल्लस ए बी सी है, इसके अलावा हमें इसके अंदर कुछ भी मालूम नहीं है, बहुत इजी है। अगला, क्योंकि ये देखें एक मुसल्लस के बाद बाकी सारा मतलूब ही है, हमें इज़ला के अमूदी नासिफ हम नुक्ता साबित करने, इसलिए मालूम सिर्फ एक मुसल्लस ही आएगा। उसके बाद मतलूब है मुसल्लस ए बी सी की 3 साइड या ज़िले बन रहे हैं, ए बी, बी सी और ए सी। मुझे ये साबित करना है कि ए बी, बी सी और ए सी के अमूदी नासिफ हम नुक्ता है। सिंपल। इस थ्योरम में सबसे जो मेन काम है वो है अमल या कंस्ट्रक्शन के। ये मैंने आपको पहले दोनों थ्योरम में भी बताया था कि अमल मसल्लस की मसले की जो डायाग्राम है उसके अंदर खुद से किया गया इजाफा है, जो मसले को साबित करने में हेल्प आउट करता है, आसानी पैदा करता है। तो यहाँ आप देखें मैंने अमल क्या किया। मैंने ए बी का एक अमूदी नासिफ खींचा है और बी सी का एक अमूदी नासिफ खींचा है। ये दोनों नुक्ता ओ पर किता करते हैं। उसके बाद मैंने इस नुक्ता ओ को ए से मिलाया है, इस ओ को बी से मिलाया है और नुक्ता ओ को सी से मिलाया है। जैसे जैसे आपने इसमें किया है वही आपने इसमें लिख लेना है। ए बी और बी सी के अमूदी नासिफ खींचे जो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर किता करते हैं, नुक्ता ओ को नकात ए बी और सी से मिलाया। ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सिर्फ डायाग्राम से ही हमने, या स्टेटमेंट को देखकर या डायाग्राम को देखकर लिखते हैं, किताब से देखने की ज़रूरत इन्हें नहीं होती। बिल्कुल ईजी है।
اس کے بعد مسئلے کا جو سب سے اہم حصہ آتا ہے وہ ہے ثبوت، اور ثبوت میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مثلث اے بی سی کے جو ضلع ہیں اے بی بی سی اور اے سی کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہے۔ اب غور کریں، میں نے دو عمودی ناصف تو آلریڈی بنا کے بتا بھی دیے کہ وہ نقطہ او پر قطع کرتے ہیں۔ اب مجھے صرف ایک کام کرنا ہے، یہ جو اے سی سائڈ ہے اس کا عمودی ناصف بنانا نہیں ہے ڈائیگرام میں، صرف اس پروف کے اندر میں نے اس کو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ اگر ہم اے سی کا عمودی ناصف بھی بنائیں تو وہ بھی نقطہ او پر ہی قطع کرے گا، یعنی نقطہ او تینوں عمودی ناصف کا ہم نقطہ ہے، یعنی ایک ہی نقطہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے یہ او اے اور او سی سائڈ انہیں برابر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ سن لیں۔ تھیورم نمبر 1 کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر ایک نقطہ تھیورم نمبر 1 کی اگر ایک نقطہ کسی قطع خط اے بی، میں نے قطع خط لیا، وہ ایک نقطہ او کسی قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطع خط کے سروں سے کیا ہوگا؟ ایک جیسے فاصلے پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تھیورم نمبر 1 ہے۔ اب تھیورم نمبر 2 جو ہے وہ اس کا الٹا ہے کہ اگر ایک نقطہ کسی قطع خط، یہاں اے سی دیا ہوا میں نے، اس کے سروں سے کیا ہوگا؟ مساوی الفاصلہ ہوگا، تو وہ نقطہ قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔ تو اگر میں کسی طرح او اے اور او سی کو برابر کر لوں تو یہ ہمیں پروف مل جائے گا کہ نقطہ او اے سی کے عمودی ناصف پر واقع ہے۔ بنا کے نہیں دکھایا ہوا لیکن ہم مانیں گے اس کو۔ تو اس میں ہم جو ہے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ چلتے ہیں۔ یہاں غور سے دیکھیں، میں نے او اے کو برابر کیا ہوا ہے او بی کے۔ او اے او بی برابر کیوں ہیں؟ کیونکہ نقطہ او جو ہے وہ اے بی کے عمودی ناصف پر ہے، اور میں نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے اگر ایک نقطہ کسی قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ اس قطع خط کے سروں سے کیا ہوگا؟ مساوی الفاصلہ ہوگا۔ اس لیے میں نے کیا کر دیا؟ او اے کو او بی کے برابر کر دیا۔ آپ سٹیٹمنٹ اچھی طرح یاد رکھیں، یہاں پر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ او اے اور او بی کو ہم نے کیوں برابر یہاں پر کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تھیورم نمبر 1 کا آپ کو سٹیٹمنٹ اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، یہ اس کی روح سے اس کے آگے میں نے لکھا بھی ہوا ہے۔ اسی طرح میں بی سی سائڈ پر آ گیا ہوں۔ بی سی سائڈ کے اوپر بھی ایک پر میں نے عمودی ناصف کھینچا ہوا، اس کے اوپر بھی نقطہ او ہے، تو ظاہر ہے یہ او بی سے اور سی سے ایک جیسے فاصلے پر ہوگا۔ دیکھ لیں تو میں نے کیا لکھا ہے؟ او سی یعنی او سی اور او بی یعنی او بی، یہ دونوں برابر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیم وہی سٹیٹمنٹ نیچے لکھنی ہے، میں نے لکھی نہیں ہے، صرف وہ ایکول ٹو کا نشان ڈالا ہے تاکہ وہی سٹیٹمنٹ نیچے آ جائے، اور تھیورم نمبر 1 کی روح سے۔ اب دیکھیں ان دونوں ایکویشنز کو غور سے دیکھیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایکویشنز کے اندر اگر کوئی ایک سائڈ ایکول ہو، یعنی ادھر بھی او بی لکھا ہوا ہے ادھر بھی او بی لکھا ہوا ہے، تو ہم دوسری سائڈز کو برابر کر سکتے ہیں۔ یہ موازنہ یا کمپیریزن کرنا کہلاتا ہے۔ تو میں نے کیا کیا ہے؟ ادھر بھی او بی ہے ادھر بھی او بی ہے، یہ دونوں سیم سائڈ ہے تو میں نے انہیں نہیں لکھا، جو باقی سیم نہیں ہیں انہیں سیم کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں موازنہ یا کمپیریزن کرنا، کہ یعنی دو ایکویشن میں ان کو نہیں لکھنا جو دونوں برابر ہیں، بس باقی دونوں کو لے لیں اور انہیں برابر کر دیں، تو اس طرح موازنہ ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا ایکویشن نمبر 3 کو غور سے دیکھیں۔ 3 یہ بتا رہی ہے کہ او اے اور او سی، او اے اور او سی تو دونوں برابر ہو چکے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں او اے اور او سی برابر ہے، اس کا مطلب ہے ایک یہ قطع خط ہے، اس کے سروں سے یہ نقطہ مساوی الفاصلہ ہے، تو یہ نقطہ قطع خط کے کس پر ہوگا؟ عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔ تو یہ اس کے آگے آپ کیا لکھیں گے؟ یہ مسئلہ ایکویشن نمبر 3 کی روح سے، یا پھر مسئلہ نمبر جو ہے وہ 2 ہے اس کی سٹیٹمنٹ کی روح سے۔ تو اس کا مطلب ہے نقطہ او اے سی کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔ اس 3rd ایکویشن سے، جس کو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے،
تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اس کی روح سے نقطہ او اے سی کے عمودی ناصب پر واقع ہوگا۔ یہاں تک مین کام تھا، اس کے بعد بالکل ایزی ہے۔ ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے او اے اور او بی کو برابر کیا، او اے اور او بی کو، مسئلہ نمبر 1 کی وجہ سے۔ میں نے او سی اور او بی کو برابر کیا، مسئلہ نمبر 1 کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک سائڈ سیم آ گئی، میں نے کمپیریزن کر لیا، کمپیریزن سے مجھے او اے اور او سی برابر مل گئے۔ تو یہ تو مسئلہ نمبر 2 میں ہے کہ اگر میں آخری بار پڑھ رہا ہوں، اگر نقطہ کوئی ایک نقطہ کسی قطع خط کے سروں سے ایک جیسے فاصلے پر ہو، یعنی یہ دونوں سائڈیں برابر ہوں، تو وہ نقطہ قطع خط کے عمودی ناصب پر واقع ہوتا ہے۔ تو اس کی روح سے اور مسئلہ نمبر 2 کی روح سے میں نے لکھ دیا نقطہ او اے سی کے عمودی ناصب پر واقع ہے۔ اگلا کام میں نے کنسٹرکشن میں کر رکھا ہے۔ کیا کیا تھا ہم نے؟ نقطہ او اے بی اور اے سی کے عمودی ناصب پر واقع ہے۔ ہم نے کھینچے نہیں تھے، دونوں کے عمودی ناصب کھینچے جو کہاں پر ہیں؟ او پر قطع کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ایکویشن نمبر 5 ہے یہ میں نے عمل سے لے لی۔ اب 4 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نقطہ او اے سی کے عمودی ناصب پر واقع ہے، یعنی یہ او جو ہے اے سی کے عمودی ناصب پر واقع ہے 4 میں۔ اور 6 میں کیا 5 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نقطہ او اے بی اور اے سی کے عمودی ناصبوں پر۔ اس کا مطلب ہے نقطہ او اے بی اور بی سی لکھنا ہے یہاں پر، سوری، اے بی اور بی سی، نقطہ او اے بی اور بی سی کے عمودی ناصبوں پر واقع ہے۔ تو ایکویشن نمبر 4 اور 5 یہ بتا رہی ہے کہ نقطہ او اے بی بی سی اور اے سی کے عمودی ناصبوں پر واقع ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ تینوں سائڈز کے جو عمودی ناصب ہیں وہ تو نقطہ او پر مل رہے ہیں، اس لیے جو آپ کا مطلوب ہے لاسٹ پہ آپ نے وہ لکھ دینا ہے، پس اے بی بی سی اور سی اے یا اے سی کے عمودی ناصب ہم نقطہ ہے۔ اس طرح یہ تھیورم ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہ دونوں میں کیوں برابر لایا، اور اگر یہ دونوں برابر آ گئے تو اس کے بعد یہ والی سٹیٹمنٹ میں نے کیسے لکھ لی۔ بس اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی سوال اس میں موجود ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے بات کریں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا جواب بھی دوں گا۔ اس کے کوشش کی ہے، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جزاک اللہ۔